اچھا کہا جاتا ہے پولیس اگر کام کرنے پر آئے نا، اگر کرنے پر آئے تو پولیس قبر میں سے مردے بھی نکال کر لے آتی ہے، تو پولیس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا اور ایگزیکٹ وہ اس بندے تک پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے واقعی میں کچھ کیا ہو۔ آج سے تقریباً پچھلے سال کی اگر بات کریں تو مارچ میں ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے، وہاں ایک تالاب تھا زیر تعمیر، وہاں سے انسانی جسم کے کچھ اعضاء ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اعضاء ملتے ہیں وہ تالاب کے اوپر والی تہہ پر جب آتے ہیں تو فوری طور پر پولیس کو بلایا جاتا ہے، اور پولیس جب وہ مزید باقی کا جو اعضاء ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، کچھ مل جاتے ہیں لیکن جو سر ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، اب پولیس کوشش کر رہی ہے، اب اعضاء اس طریقے سے ملے ہیں کہ شولڈر سے لے کر بازوؤں کو کاٹا گیا ہے، گھٹنوں سے نیچے کسی تیز دھار چیز سے الگ ٹانگوں الگ کو پیسز سے ملے. ٹانگوں کو کاٹا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب باقی کا دھڑ کے کچھ حصے ملے لیکن سر نہیں ملا۔ پولیس نے ہر ممکن کوشش کی اور کسی اور دور جگہ سے جو سر ہے وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور تالاب سے، کسی دور جگہ پہ تالاب سے وہ ملتا ہے۔ اس کی بھی جو شناخت ہے وہ ناقابل شناخت ہے، جس حالت میں وہ اللہ معاف کرے وہ ملا ہے وہ بالکل مکمل طور پر ناقابل شناخت ہوتا ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ ارد گرد کے تھانوں میں پتہ کرواتی ہے کہ پچھلے مہینے 1 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے کیا کوئی کسی گمشدہ شخص کی ایسی کوئی رپورٹ درج کروائی گئی ہے۔ اب جب تمام تھانوں سے ارد گرد پتہ کیا جاتا ہے تو کسی بھی ایسے شخص کی کہ جو جوان ہے اس کی رپورٹ نہیں ہوتی، بچوں، اور وہ بچے کا دھڑ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پولیس کہتی ہے یہ کسی نوجوان کا دھڑ ہے، یہ کسی بچے کا تو ہے نہیں، بچے کی رپورٹ کہیں پر۔ اب پولیس اس کی تو تدفین کر دیتی ہے، لاوارث سمجھ کر اس کی تدفین کر دیتی ہے، لیکن جتنے بھی پولیس کو سیمپلز جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ لے لیتی ہے۔ جب اس کے بازو اور ٹانگوں کو سیمپل کے لیے بھیجا جاتا ہے، فورنزک کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو اس کے بازو پر ایک نشان ہوتا ہے، جو کٹا ہوا بازو ہوتا ہے اس پر ایک نشان ہوتا ہے جس کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد، جس پر ہر طرح کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جس شخص کا بھی ہے یہ، اس کو مارنے سے پہلے اس کے ساتھ اچھی خاصی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا خاصا لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور مار پیٹ میں اس کو یہ نشان پڑا ہے۔ اب اس نشان کی پکچرز وغیرہ تمام چیزیں اکٹھی کر کر اس کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ اب پولیس کی پراپر ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جس میں پولیس کے وہ اہلکار بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اندھے قتل کا پتہ لگانا ہے۔ اب پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کر رہی ہے۔ جب اس نشان کو پراپر غور سے ہر طرح سے ہر اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ایسی چیز کا نشان ہے کہ مارنے والے کے ہاتھ پہ کوئی چیز تھی ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ نشان لگ گیا، اور وہ نشان ایسا تھا، گہرا نشان تھا کہ اتنے دن تالاب میں رہنے کے بعد، باڈی کے پھول جانے کے بعد بھی وہ نشان واضح تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب جو ایک اور پولیس اہلکار اس میں شامل ہوا، اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی کا نشان ہے، جس نے مارا ہے اس نے ہاتھ میں کوئی ایسی انگوٹھی پہنی ہے جس انگوٹھی کے یہ اس طرح سے نشان، یہ لائن پڑ گئی ہے اور یہ گئی نہیں، تو جس نے بھی مارا ہے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ پہلے پراپر نا ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ پولیس کیسے پتہ لگاتی ہے، لیکن واقعی میں پولیس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز آنے کی دیر ہوتی ہے، پولیس پتہ لگا ہی لیتی ہے۔ اب پولیس ہر جگہ سے پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ لگ رہا بندہ ہے کون۔ یہ پتہ لگنا ضروری تھا کہ بندہ ہے کون، اس کے بعد نیکسٹ چیزوں کا پتہ لگنا تھا۔ یہاں تک تو واضح ہو گیا کہ جس نے بھی مارا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، اور یہ تک پتہ لگا لیا گیا کہ ایسی انگوٹھیاں میلوں پر لگے سٹالز پر ملتی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ دیکھو کہ کس حد تک پولیس کی ریسرچ ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، ایک آدمی ان کے پولیس اسٹیشن میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بندے کے اعضاء ملے تھے، ایک لڑکے کے، وہ میرا بیٹا عمران ہے، وہ میرا بیٹا آج سے 1 سال پہلے چلا گیا تھا، اور آپ کو 1 ماہ پہلے جو اعضاء ملے وہ میرے بیٹے کے ہیں۔ پولیس نام وغیرہ پوچھتی ہے، پولیس ڈی این اے چیک کرتی ہے، پولیس ڈی این اے لیتی ہے، باپ کا بھی چیک کرتی ہے، اس کا بھی وہ میچ ہو جاتا ہے، میچ ہو جاتا ہے، میچ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پولیس کو ایک تو اطمینان ہوا کہ یہ جس اندھی گلی میں ہم لوگ جا رہے تھے اس میں ایک چھوٹی سی روشنی ہوئی ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا کہاں پر تھا، کہاں گیا، کیا ہوا تھا، جس پر وہ بتاتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک گارڈ تھا، سیکیورٹی گارڈ تھا، کسی کوئی ٹھیکیدار ہے اس کے ساتھ، قبضہ مافیا کا ٹھیک جو ہے، کام ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ٹھیکیدار تھا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ پولیس اس کا نمبر لیتی ہے اس کے بیٹے کا اور اس کے ڈیٹا نکلوانا شروع کر دیتی ہے۔ پولیس کی کوشش ہے کہ جس جگہ پر اس کا مسلسل رابطہ ہے اس بندے کو ہم لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں۔
اب اس کے فون کالز پر جس نمبر پہ زیادہ کالز کی گئی تھی، ایک دن میں 5 کالز کی گئی تھی، وہ اسحاق نامی بندہ تھا. اس کو پولیس جو ہے اس کا ڈیٹا نکلواتی ہے. پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی ٹھیکیدار ہے، یہ وہی قبضہ مافیا کا بندہ ہے جس کے بھتیجے کے پاس یہ ایز اے سیکیورٹی گارڈ کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، باڈی گارڈ کام کرتا تھا. پولیس جو ہے اس کو شامل تفتیش کرتی ہے. پولیس کہتی ہے آ جاؤ. اس کے ہاتھ میں، جب اس کو پکڑنے اس کے ڈیرے میں جاتے ہو، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پولیس والا ایک دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں کہ بندہ یہ انگوٹھی بھی ہے، نشان بھی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، اور انگوٹھی بھی ویسی جس طرح کی انگوٹھی کا انہوں نے اپنے ذہن میں ایک سکیچ بنا رکھا تھا. اس کو لے کر آتے ہیں پولیس، اس کو شامل تفتیش کرتی ہے. پولیس اس سے انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کام کرتا تھا بندہ کدھر گیا، کیا کیا اس کے ساتھ. زیادہ دیر نہیں لگتی ہے اس کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، اور وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے ہی مارا ہے. ٹھیک ہے. اب پولیس کہتی ہے کیوں مارا تم نے اس کو، کیا وجہ تھی اس کو مارنے کی. کہتا ہے یہ میرے بھانجے کے ساتھ کام کرتا تھا، میرے بھانجے کے ساتھ ایز اے سیکیورٹی گارڈ یہ جاتا تھا. میرے بھانجے کو دشمن پارٹی نے گولیاں مار کر مار دیا. ٹھیک ہے. اس ٹائم یہ اس کے ساتھ آن ڈیوٹی تھا. ٹھیک ہے. اس کو تو کچھ نہیں ہوا، میرا بھانجا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے جن ملزمان کی نشاندہی کی تھی ان کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، ان کا جب تمام تر پروسیس چل رہا تھا، جب ان کو سزائیں ہم دلوا سکتے تھے، اس کو شناخت کے لیے بلایا کہ یہ شناخت کرے. اس نے شناخت کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس نے ان کو نہیں پہچانا. ممکن ہے وہ نہ ہو، ممکن ہے کہ کسی اور نے فائدہ اٹھایا ہو ان کی دشمنی کا، آپسی دشمنی کا، جیسا ہوتا چلا ہے. اس نے کہا اس نے جب انکار کیا تو ان کی ضمانت ہو گئی. اگر یہ شناخت کر لیتے یا ہماری بات مان کر یہ یہی کہہ دیتا کہ یہی تھے. کہتا ہے اس نے مانا نہیں، ان کی ضمانت ہوگی. تو مجھے تو بہت غصہ تھا اس کے اوپر. میں نے تو پراپر اس سے پہلے ایک بار ڈکیتی کا بھی رنگ دے کر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. اس کے بعد ہم لوگوں نے پراپر اس کو باندھا، اس کے ساتھ مار پیٹ کی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے ٹکڑے کر کر اس طریقے سے اس کو پھینکا. اب سب سے بڑی بات، پتہ لگ گیا کس نے مارا، سب کچھ پتہ لگ گیا. بندہ ضمانت پہ رہا بھی ہو گیا. رہا بھی اس کی وہاں سے ضمانت نہیں ہوئی، اس نے لاہور سے ضمانت کروائی اپنی، اور وہ ضمانت پر اب رہا ہے. اب یہ کیس ایک عام بندے کا ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ تھا. اس کا باپ بھی کیا ہی ہوگا. اگر اس کا باپ کوئی اتنا امیر ترین آدمی ہوتا تو وہ کسی کا سیکیورٹی گارڈ ہوتا، وہ نہ ہوتا. اب وہاں پر جن کا وہ ہے ان کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ دشمندار لوگ بھی ہیں، وہ قبضہ مافیا بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. اتنی پاور تھی تو اس کی ضمانت ہوگی نا. ورنہ کسی انسان کا جسم ٹکڑوں کی حالت میں ملے اور اس کے بعد بندہ مارنے والا، ٹکڑے کرنے والا ضمانت پہ رہا ہو جائے تو پھر ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے پاکستان میں. یہ تو مسئلہ انصاف پھر ہمارے لیے یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی عام بندے کو مار کے کاٹ کر پھینک جائے اور اس کے 2 دن بعد وہ رہا ہو جائے. اب دیکھیں دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو شامل تفتیش کریں گے، اس کا ریمانڈ لیں گے اور اس کو ہم سزا. کدھر؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ کون جائے گا؟ یہ تو پھر وہ ہے نا، آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی باتیں ہیں نا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جانے والا دنیا سے چلا گیا اور جس صورت میں گیا وہ سامنے. لیکن ایک طرف اب یہ تو پولیس کا معاملہ تھا، پولیس نے بندہ پکڑ کر دیا نا آگے. پولیس کے اوپر تو گلا بنتا ہی نہیں ہے. پولیس میں گلا اس لیے نہیں بنتا، پولیس نے تو ایک نشان سے انگوٹھی کا پتہ لگایا، انگوٹھی سے بندے کا پتہ لگوایا، بندے کو لے آئی کہ یہ میلے والی انگوٹھی ہے. تو پولیس کا کام، ہر ادارے کا اپنا اپنا کام ہے. پولیس کا کام تھا بندہ سامنے لے کر آنا، انویسٹیگیشن کرنا اور اس کے سامنے رکھنا کہ اس بندے نے مارا ہے. اس کے بعد اگلے کام جو ہے وہ دوسرے اداروں پر چلے جاتے ہیں، عدالت کا کام ہے. پھر پولیس کا کام تو ختم ہو گیا. اب ہم اس میں گئے کہ جی پولیس نے کیا، پولیس تو بندہ پھڑ کے تو دے دیتا ہے، پولیس اور کی کرے. لیکن پھر اگلے ادارے میں کام اتنا سست روی اور اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، انصاف ملتا نہیں ہے. لوگ تھک ہار کے پیسوں کی ڈیل کر کے. دربار والا کیس آپ کو یاد ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے. جی میم. بیٹی ماں اور بیٹی شاید جو گٹر میں گر گئی تھی. کیا ہوا اس کیس کا؟ وہ رہا ہو گیا، صلح ہو گئی ہے. 1 کروڑ دے کر یہ دیکھ لیں، صلح ہو گئی. کتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئی چیزیں. اور شوہر کو بھی مارا گیا، اس کو بھی پولیس کی جانب سے کہ تم ڈرامہ کر رہے ہو، ایسا کچھ ہوا نہیں. کتنی دیر بعد ماں اور بچہ جو ہے وہ نکلا وہاں سے، اور وہ کس حالت میں نکلے. ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے دونوں کی موت کی وجہ بنی، گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے. اس کے بعد حکومت کو بھی للکارا گیا کہ کراچی کے بارے میں تو بہت باتیں کی جاتی ہیں، تو لاہور کا کیا معاملات ہیں. اور پھر یہ ایک پوری پراپر پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ یہ سرکاری ملازمین کی غفلت تھی نا. اس میں کہا گیا کہ یہ سرکاری ملازمین ہیں اور یہ دوبارہ آن ڈیوٹی نظر نہ آئے. جس دن کی غفلت ہے وہ نظر نہ آئے.
پھر انہی سرکاری ملازمین کی جانب سے 1 کروڑ دے کر صلح ہو گئی, اب بچہ اور ماں واپس آ جائے گی؟ نہیں آئے گی کبھی بھی. تو صلح کیوں کیا؟ جب تمہیں اتنی تکلیف تھی, جب تم نے حکومت کو کہہ دیا, جب تم نے اداروں کو کہہ دیا, جب تمہارا پوری میڈیا پر نشر ہو گیا کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا, نو ڈاؤٹ یہ قیامت ہوگی اس گھر کے لیے, ٹھیک ہے, وہ قیامت ہر انسان کی زندگی میں نا اس کی حیثیت کے مطابق قیامت ہے. میری زندگی میں قیامت اور ہے, آپ کی زندگی میں قیامت اور ہے, ہر بندے کی ایک اپنی اپنی قیامت ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. اب اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ اور اتنی جلدی تمہارا وہ ختم ہو گیا, وہ دکھ, وہ اذیت, وہ آنسو, وہ رونا, وہ سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو گیا. 1 کروڑ سب پر بھاری, 1 کروڑ لے کے چپ. اب رہی بات ان سرکاری ملازمین کی, یہ بھی آپ کو آن ڈیوٹی نظر آئیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ محض باتیں ہوتی ہیں وقتی طور پر عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, وقتی طور پر وہ جو ایک لاوا جو ہے وہ ابھر رہا ہوتا ہے نا, اس کو دبانے کے لیے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد چیزیں اداروں پر ہوتی ہیں یا پھر مدعی پر ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. اگر مدعی ٹھنڈا, ادارے ٹھنڈے نہ بھی پڑیں یا اداروں کو آپ چھوڑ دیں, مدعی اسٹرانگ ہے, مدعی ڈٹ گیا, چاہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہ کھا سکتا ہو, لیکن اگر تو وہ ڈٹ گیا نا کہ بھائی میں کر دکھاؤں گا, تو چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. وہ میم آپ کی اسی بات سے بات یاد ہے کہ ڈکی بھائی کے کیس میں بھی جو تھے وہ بھی باہر آ گئے, باہر آ گئے ہیں. تو آ ہی جانا تھا. جو جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ آپ زیادہ دیر فائٹ نہیں کر سکتے. ان کے پاس ایک الگ طاقت ہوتی ہے, ان کے پاس کرسی کا نشہ ہوتا ہے. وہ ہٹ بھی جائے نا کرسی سے, اس کے بعد بھی وہ خماری ہوتی ہے, اور ان کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی. تو اس لیے مدعی اسٹرانگ ہو تو کیس آپ کا اسٹرانگ رہتا ہے. آپ اس بات پہ رہو کہ پیسہ کھلا دیتے ہیں, یہ کھلا دیتے ہیں. ایک کیس تھا سمن کا, میں نے شاید آپ سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا. اس بچی کے مدعی اسٹرانگ تھے نا, تو ان کو انصاف ملا تھا. بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر فیملیز اتنی ماڑے گھر سے تعلق رکھتی ہیں, اور ان کے پاس بیچاروں کے پاس نہ وکیل کو دینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں, نہ پولیس کو دینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ ڈٹے ہوتے ہیں کہ انصاف چاہیے. یقین کریں, سال لگے, 2 سال لگے, 3 سال لگے, اینڈ وہ انصاف لے کر بیٹھتے ہیں. کئی ہوتے ہیں تھک ہار کے کہتے ہیں چلو پیسے تو ڈیل ہوتی ہے, جان والا تو چلا گیا, چلو پیسے لے کے اپنا تو سرکل چلائیے, جنہیں پیسے لائے نے اس تو ڈبل مل رہے ہیں. تو پھر ہر انسان کو پتا ہے کہ دوسرے انسان کی کوئی قیمت ہے, وہ قیمت ادا کرتا ہے اور رہا ہو جاتا ہے. سمپل.